آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو اپنے زمانے کی سب سے طاقتور، سب سے ترقی یافتہ اور سب سے شاندار شہروں کی مالک۔ ان کے لمبے چوڑے جسم، ان کا بلند و بالا قد اور پہاڑوں جیسے مضبوط ڈھانچے ان کی طاقت کی گواہی دیتے تھے۔ یہ تھی قوم عاد۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسرار ماضی، جہاں ہم لاتے ہیں تاریخ، علم اور حقیقتوں سے بھرپور معلومات۔ قوم عاد کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ طوفان نوح کے بعد جب انسانیت نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا تو ان کی آبادیاں احقاف کے علاقے میں قائم ہوئی۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ آج کے دور میں یہ علاقہ ربع الخالی کا صحرا کہلاتا ہے، جو یمن اور عمان کی سرحدوں کے درمیان واقع ہے۔ قرآن میں ان کے شہر کا ذکر آیا ہے۔ ارم ذات العماد۔ ارم وہ شہر تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ ذات العماد کا مطلب ہے ستونوں والا۔ ان کے محل اور عمارتیں ستونوں پر کھڑی کی جاتی اور ان کی تعمیر کا ایسا جلال تھا کہ اس دور میں کوئی اور قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ تاریخ کی روایات میں ملتا ہے کہ قوم عاد کے افراد عام انسانوں سے کہیں زیادہ لمبے، چوڑے اور طاقتور تھے۔ بعض روایات میں ان کا قد 60 گز تک بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنی طاقت اور قوت پر ناز کرتے اور سمجھتے کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے حالیہ دور میں عمان کے علاقے میں ایک مقام دریافت کیا جسے لوگ اٹلانٹس آف دی سینڈز یعنی ریت کا کھویا ہوا شہر کہتے ہیں۔ محققین کے نزدیک یہ وہی مقام ہے جو ارم ذات العماد سے جڑا ہوا تھا۔ قوم عاد صرف عمارتوں اور محلات کی تعمیر میں ہی نہیں بلکہ کھیتی باڑی، پانی کے نظام اور لشکر سازی میں بھی ماہر تھی۔ ان کے پاس نہریں اور باغات تھے، کھیت لہلہاتے تھے اور ان کی فوجیں دور دور تک شہرت رکھتی تھیں۔ لیکن جب انسان اپنی ترقی پر گھمنڈ کرنے لگے تو وہ اصل خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہی کچھ قوم عاد کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ اپنی شان و شوکت اور اپنی قوت پر اتنا غرور کرنے لگے کہ کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کی زندگی کا اصل مقصد دنیاوی فخر اور گھمنڈ بن چکا تھا۔ اللہ کی بندگی اور توحید کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بت پرستی ان کا نظام بن گئی اور غرور ان کا دین۔ قوم عاد اپنی طاقت اور شان و شوکت پر اس قدر غرور میں مبتلا ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا۔ وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے، ستونوں والے عالی شان گھر بناتے۔ ان کے معاشرے میں بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ وہ پتھر کے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے اور انہی سے دعائیں مانگتے۔ شراب نوشی، عیش و عشرت اور ظلم و جبر ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ کمزوروں کو دباتے اور ناحق ان پر ظلم کرتے۔ ایسے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک برگزیدہ نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود انہی کی قوم سے تھے، اسی لیے وہ ان کی زبان اور طور طریقے کو بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن قوم عاد نے ان کی بات کو مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس یہ بات لے کر آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا اور دیوانہ کہتے۔ ان کے نزدیک اپنی شان و شوکت اور بڑے بڑے محلات ہی سب کچھ تھے۔ وہ کہتے، تم ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو لیکن ہمیں تو اپنی طاقت کے سوا کوئی طاقت دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پوری سنجیدگی اور نرمی سے انہیں سمجھایا کہ یہ ساری طاقت اور شان تمہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے اور اس کی عبادت کرو گے تو تمہیں اور زیادہ نوازا جائے گا، لیکن اگر تم سرکشی اور تکبر پر قائم رہے تو اس کا عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ لیکن قوم عاد اپنی ضد اور غرور میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ ہر نصیحت کا جواب مذاق اور انکار سے دیتے۔ ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے تھے
اور ان کے کانوں پر تالے لگ گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے، انہیں اللہ کی وحدانیت یاد دلاتے رہے، انہیں پچھلی قوموں کی مثالیں دیتے رہے، مگر وہ باز نہ آئے۔ وہ اپنے محلات، اپنی فوجوں اور اپنی شان و شوکت کو دیکھتے اور کہتے، اگر واقعی کوئی خدا ہے جو ہمیں عذاب دے سکتا ہے تو ہمیں عذاب لا کر دکھائے۔ یہ ان کے غرور اور گمراہی کی آخری حد تھی۔ جب قوم عاد اپنی سرکشی اور غرور میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہو گیا۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اب وقت آیا کہ انہیں ان کے غرور کا انجام دکھایا جائے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کیا، ان کے سرسبز باغات سوکھنے لگے، نہریں خشک ہونے لگی اور کھیت ویران ہو گئے، لوگ بارش کے لیے ترسنے لگے، لیکن بجائے اللہ کی طرف جھکنے کے وہ اور زیادہ ضدی ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں بارش دے گا اور تمہیں طاقت پر طاقت عطا کرے گا، مگر وہ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ عذاب بھیجا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وہ عذاب تھا ہوا کا عذاب، ایک نہایت سرد اور تیز ہوا۔ یہ کوئی عام آندھی نہیں تھی بلکہ ایسی آفت تھی جس نے ان کے محلات کو، ان کی فصلوں کو اور ان کے مضبوط جسموں کو زمین پر لا پھینکا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے ان پر ایک نہایت سخت اور تیز ہوا بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ ذرا تصور کیجئے، مسلسل 8 دن اور 7 راتیں ایسی تیز و طوفانی ہوا چل رہی ہو جو پہاڑ جیسے آدمیوں کو تنکوں کی طرح اڑا کر پھینک دے۔ ان کے بڑے بڑے ستونوں والے گھر ریت میں دفن ہو گئے، ان کے باغات جڑ سے اکھڑ گئے۔ وہی لوگ جو کہتے تھے ہم سب سے طاقتور ہیں، زمین پر گرے پڑے تھے، ایسے جیسے کھوکھلے درخت جن کی جڑیں کاٹ دی گئی ہوں۔ ان کے اجسام اتنے بھاری اور بڑے تھے کہ جب وہ زمین پر گرتے تو پورا علاقہ لرز اٹھتا، لیکن 8 دن کے اندر اندر ان کی پوری قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر تم نے عاد کو دیکھا کہ کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ہم نے انہیں ایسی ہوا سے تباہ کیا جو نہ کسی چیز کو چھوڑتی تھی اور نہ کسی پر رحم کرتی تھی۔ قوم عاد کی وہ شان و شوکت، وہ محلات اور وہ باغات سب ریت میں دفن ہو گئے۔ آج بھی رب الخالی کے صحراؤں میں ان کے کھنڈرات اور وہ سیدھا ستون دسی ہوئی ریت کے نیچے ملتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ غرور اور سرکشی کبھی باقی نہیں رہتی۔ جب وہ سخت و سرد آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی تو قوم عاد کا کوئی نشان باقی نہ بچا۔ وہی قوم جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، زمین پر بکھری لاشوں کی صورت میں پڑی رہ گئی۔ ان کے اجسام اس قدر بڑے اور بھاری تھے کہ لوگ انہیں پہاڑوں کی مانند سمجھتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے وہ اجسام کھوکھلے درختوں کی طرح اوندے پڑے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آج تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ قوم عاد کی یہ تباہی محض ایک قصہ نہیں بلکہ ایک عظیم نشان ہے۔ اس کے بعد آنے والی قوموں نے جب اس صحرائی علاقے کو دیکھا تو وہ کانپ اٹھی۔ صحرائے عرب کے قبائل ان کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت پکڑتے، اور یہ کھنڈرات آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ طاقت اور غرور ہمیشہ فنا ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند افراد کو اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ اس آندھی کے لپیٹ میں نہ آئے، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں اور ان کے پیروکاروں کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ واقعہ صرف قوم عاد کی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یہ سبق کہ دنیا کی دولت، طاقت اور عیش و عشرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں۔ اگر انسان اپنے خالق کو بھول جائے اور غرور میں ڈوب جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد کی کہانی قرآن میں بار بار اس لیے دہرائی گئی ہے کہ یہ صرف ایک پرانی قوم کی داستان نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے سبق ہے۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے بے پناہ طاقت، خوشحال زمینیں، باغات اور دولت دی۔ ان کے محلات آسمان سے باتیں کرتے تھے، ان کی فوجیں ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی اور ان کے جسموں کی طاقت ضرب المثل تھی۔
मगर जब इन्होंने इस ताकत पर गरूर किया, अल्लाह को भुला दिया और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे तो अल्लाह ने इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और आद को हमने हलाक किया, बस तुमने देख लिया कि इनका अंजाम क्या हुआ, और हमने इनको वो ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी, मगर इन्होंने ज़मीन में गरूर किया और हमारी आयात को जुटलाया, सो इनके गुनाहों की वजह से हमने इन पर सख्त और तेज़ हवा मुसल्लत की। ये पैगाम आज के इंसान के लिए भी है। आज हमारी कौमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इमारतों, अपनी अफवाज और अपनी इजादात पर नाज करती हैं। बड़े बड़े शहर, बुलंदो बाला टावर्स और जदीद तरीन साइंस हमें ये यकीन दिलाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भी अल्लाह को भूल जाएं, अगर हम भी अपनी ताकत पर गरूर करने लगे और इसकी अताअत को छोड़ दें, तो हमारा अंजाम भी वही हो सकता है जो कौम आद का हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत और कौम आद का अंजाम हमें यह सबक देता है कि इंसान की असल ताकत अल्लाह की बंदगी है। जो कौम अल्लाह को मान लेती है, अल्लाह इसे अरूज देता है, और जो कौम अल्लाह को बुला देती है, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, मिट जाती है। कौम आद के खंडरात आज भी रेत में दबे हुए हैं और ये पैगाम देते हैं कि दुनिया की ताकत आर्जी है, लेकिन अल्लाह की ताकत हमेशा बाकी है। नाजरीन, सोचने की बात यह है, अगर आज के इंसान ने भी अल्लाह को भुला दिया, गरूर और गुनाह में डूब गया, तो क्या तारीख खुद को फिर नहीं दोहराएगी? लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को गरूर, गुनाह और सरकशी से पाक करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। यही असल कामयाबी है, यही असल निजात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल असरार माजी को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद ऐसी तारीख़ी मालूमात पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।